نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگو، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے دین کا پابند بننا اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے نبی کے دین کا مددگار بننا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اجتماع کے نام پر پہنچایا ہے۔ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے جڑ جاوے، اس کی یہ محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سے جوڑنے کے لیے کوئی ذریعہ رکھا ہے۔ کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے گوند کی ترتیب ہے، گوندر سے کاغذ چپک جاتا ہے۔ لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ ہوتا ہے۔ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کے لیے سلائی کام ہے، سوئی دھاگا۔ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ رہتی ہے کہ اینٹیں مل کر دیواریں، دیوار مل کر مکان بنتا ہے۔ تو ہر چیز کسی نہ کسی سے جڑتی ہے۔ ایسے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ساری انسانیت اللہ سے کیسے جڑ جاوے اس کے لیے دینی اجتماع ہے۔ یہ اجتماع کوئی خالی بھیڑ جمع کرنے کا نام یا کوئی میلے کی شکل نہ ہو کہ بس آ گئے اجتماع میں، بلکہ تو بہت فکر کی بات ہے۔ کیسے گئے گزرے زمانے میں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اعمال کی بات کو سننے کے لیے جمع فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات گھنٹوں سننی پڑتی ہے، آدمی گھنٹوں سنے تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت ذکر فرمائی، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی، کان دو دیے کہ آدمی سنے۔ اس نے دعوت کی مبارک محنت میں تعلیم کے عمل کے ذریعے سے سننے کا نظام فرمایا۔ دعوت کی مبارک محنت میں جو مقامی 5 اعمال ہے، لوگوں کے پاس جانا اور ایمان عمل کی بات کرنا، تو سننے کا اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا ہے۔ اس لیے ایمان اعمال کی بات کو تو بہت سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو جاری اور ساری فرمایا اور اللہ نے محنت کو آسان رکھا۔ محنت بہت آسان ہے، ہر ایک کر سکے، پڑھا لکھا کر سکے، ان پڑھ کر سکے، عالم کر سکے، جاہل کر سکے، مشغول کر سکے، فرصت والا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سیدھی سالی محنت دی ہے۔ اس لیے بہت دھیان توجہ سے بات کو سننا، توجہ درکار ہے۔ اس لیے اجتماع کیے جاتے ہیں تو ایک بات سمجھائی جاتی ہے، بولنے والے کی تاثیر نہیں ہے، سننے والوں کی تاثیر ہے۔ اور پھر مثال دی جاتی ہے بھینس کے دودھ کی اور جانور کے بچوں کی۔ جسے بھینس دوہی جاتی ہے، بکری دوہی جاتی ہے، تو بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ طلب کے ساتھ منہ مارتا ہے تو اللہ اس کے تھنوں میں دودھ اتارتا ہے۔ انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، بچہ طلب کے ساتھ ہاتھ پیر مارتا ہے۔ جب بچہ ہاتھ پیر مارتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارتا ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں پاسا دلانا کہتے ہیں، گجراتی میں پاہو دیوڑا وہ، جسے جانور کا دودھ دونے سے پہلے جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے بچے کو، اور بچہ طلب کے ساتھ منہ مارتا ہے۔ جب منہ مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھینس کے تھنوں میں، گائے کے تھنوں میں اور بکری کے تھنوں میں دودھ اتارتا ہے۔ ایسے بولنے والے کی تاثیر نہیں ہوتی، سننے والوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ کہ سننے والا طلب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جب دین کی بات کو سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجمع کی ضرورت کی باتوں کو نکلواتا ہے۔ اس لیے ابھی ہم لوگ اجتماع میں آئے ہیں، اور اجتماع کے علاوہ گھر جانے کے بعد بھی ہماری مسجد میں جو نظام ہے
تعلیم کا نظام ہے، گشتوں کا نظام ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت کا نظام ہے، اس میں ہم سب کو طلب کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے. اس سے پورا مجمع طے کرے، ہم سب ان باتوں کو انشاءاللہ طلب اور دھیان کے ساتھ سنیں گے. دین ہم سب کی بہت بڑی ضرورت ہے. جیسے دانا پانی ہوا دنیا میں ضروری ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دین کی اہمیت ہے. اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب کو ایمان کے بارے میں سبق دیا گیا تھا. ہم سب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم سب کو پیدا ہونے سے پہلے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا، اور ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایمان کا سبق دیا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں ہر ایک سے 3 سوال ہوتے ہیں: من ربک ومن نبیک وما دینک. تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایمان کا سبق دیا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں پوچھیں گے. اگر بچپن سے لے کے موت تک کی زندگی ایمان اعمال والی اور دین والی گزاری ہے تو زبان سے نکلے گا کہ ربی اللہ. اور اگر زندگی ایمان اعمال والی نہیں گزاری ہے تو آدمی کہے گا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم. اس لیے دنیا میں جیسے امتحان ہوتا ہے، اسکول میں، مدرسے میں، ایک تو 3 ماہ پہ امتحان ہوتا ہے، ایک 6 ماہ پہ امتحان ہوتا ہے، ایک سالانہ امتحان ہوتا ہے جس کو کچی پریکشا کہتے ہیں، بیچ میں امتحان لیا جاتا ہے. وارشک پریکشا سالانہ امتحان ہوتا ہے جس کو پکی پریکشا دیہاتوں میں کہتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں. اور آدمی اپنی مرضی سے دنیا سے جا بھی نہیں سکتا، اور اس دنیا میں آدمی کچھ لے کے نہیں آیا، اور اس دنیا سے آدمی کچھ لے کے نہیں جائے گا. تو آدمی نہ اس دنیا میں کچھ لے کے آیا ہے، نہ دنیا سے کچھ لے کے جائے گا. مٹھی باندھ کے آدمی آتا ہے، خالی ہاتھ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بلکہ جس دن دنیا میں جنم لیا تھا، ہماری بڑی عورتوں نے ہم کو جو کپڑا پہنایا تھا پہلے دن، وہ 1 تک کا ہوتا ہے. اسے نہ جیب ہوتا ہے، نہ وہ سلا ہوا ہوتا ہے. اور انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اسے کفن پہنایا جاتا ہے. وہ کفن بھی نہ سلا ہوا ہوتا ہے، نہ اسے جیب ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کو سمجھایا گیا. اس لیے دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا، تو وہاں کی پوری زندگی کو تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. وہاں کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 2.5 منٹ کی ہو سکتی ہے. اور اتنی لمبی ابد الآباد کی، کبھی نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو معیار بتایا. دنیا کی زندگی کو معیار بتایا کہ اس زندگی میں جو کرو گے مرنے کے بعد اس کا بدلہ پاؤ گے. اس لیے حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھلے کا انجام برا نہیں ہو سکتا، برے کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ سمجھو تو کر کے دیکھو، نہ مانو تو مر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ سمجھو تو کر کے دیکھو، نہ مانو تو مر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. یہ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے. جیسے قید خانے میں آدمی پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، ایسے ایمان والا دنیا میں آزاد نہیں ہے، پابند ہے. ہر کام میں ایمان والا پابند رہے گا، سنت شریعت کا پابند رہے گا.
اس لیے کوشش اس بات کی ہے ہم سب کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین کیسے آوے، اور دین کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے. دنیا والوں کے سامنے دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں دین کی بڑی قدر و قیمت ہے. یہ دین ایمان کی مجلس ہے، آخرت کے تذکرے ہیں، اور دین ہم سب کی زندگیوں میں کیسے آ جاوے یہ اس کی محنت ہے. اس لیے سمجھایا گیا، مثال دی گئی کہ ایک استاد جی اپنے بچوں کو مدرسے میں مسائل پڑھا رہے تھے اور دین سکھا رہے تھے. تو بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ میں تجھے بہت قیمتی مسئلہ سکھا رہا ہوں. تو استاد قیمتی مسئلہ کہہ کے بہت سارے مسئلے بچوں کو سکھا دیے، مکتب کے بچوں کو. تو پرانے پہلے کے زمانے کی بات ہے، استاد جی نے بچے کو قیمتی مسائل کہہ کے بہت ساری باتیں سکھا دی. وہ بچہ غریب تھا، اس کا چپل ٹوٹ گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اسے سلانے کی ضرورت پڑ گئی. موچی کے پاس گیا، پیسہ تو تھا نہیں. بچے نے موچی سے کہا کہ میرا چپل سی دے، میں تجھے 2 مسئلے سکھاؤں گا. تو موچی نے کہا مسئلے بسلے نہیں چلتے، یہاں تو پیسہ چاہیے، آنے چاہیے. آپ کے پاس پیسے ہے؟ پہلے چارانی اٹھنی چلتی تھی، تو کہ یہاں مسئلے نہیں چلتے، یہاں تو پیسہ چاہیے. بچہ نراش ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ استاد نے تو مجھے قیمتی کہہ کے بہت ساری چیزیں سکھا دی، لیکن ایک ایسا مسئلہ کہ موچی ایک چپل اور جوتا نہیں سی دیتا، تو وہ مسئلہ میرے کیا کام کا. وہ استاد جی کے پاس آیا اور استاد کو آ کے کہا کہ آپ نے تو کہا میں مجھے بہت قیمتی چیزیں سکھاؤں گا، لیکن میرا تو موچی چپل بھی نہیں سی دیتا. استاد سمجھ گئے کہ یہ سمجھا نہیں ہے. تو استاد کے پاس ایک ہیرا تھا موتی، اس کو دیا. اور وہاں ایک وہ بکالے والا ساگ بھجی کی لاڑی والا تھیلے والا جا رہا تھا، پیاز بٹا کے پیاز آلو کی آواز لگا رہا تھا. کہا کہ دیکھو اس کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے اس کی قیمت کروا کے لاؤ، بیچنا نہیں ہے. تو وہ ساگ بھجی بیچنے والا، سبزی بیچنے والا ٹھیلا لے کے جا رہا تھا. بچہ وہاں گیا اور وہاں جا کے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے. تو اس نے اس کو موتی کو دیکھا تو کہا کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اگر تجھے بیچنا ہو تو میں تجھے ایک پیاز اور ایک آلو دے دوں گا، میرے بچے اس سے کھیلیں گے. اس نے کہا مجھے بیچنا نہیں ہے، مجھے قیمت کروانی ہے. وہ واپس آ گیا استاد کے پاس اور کہا کہ اس کی قیمت تو ایک پیاز ایک آلو ہو سکتی ہے. استاد نے اس کو سنار کے یہاں جبیری کے یہاں بھیجا، اور اس کو بیچنا نہیں ہے، قیمت کروا کے لاؤ. تو یہ جویری کے پاس گیا اور جویری کے پاس جا کر اس نے اس کو دیا کہ اس کی کیا قیمت ہے. تو اس نے آنکھوں میں مشین لگا کے اس کو گھما گھما کے دیکھا. اس کو کہہ کے اتنا قیمتی موتی تم کہاں سے لائے؟ اتنا قیمتی موتی، یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ یہ میرا جتنا سونا چاندی اور فرنیچر میری پوری دکان تجھے دے دے تو بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. وقت کا بادشاہ اس کو خرید سکتا ہے. کہ مجھے بیچنا نہیں ہے، میں واپس آؤں. تو پہلے ساگ بھجی والے کے پاس گیا تو اس کو پیاز آلو ہی اس کی قیمت بن سکتی تھی، وہ جانتا ہی نہیں تھا. اور جب جویری کے پاس گیا تو اس نے بہت ساری اس کی قیمت لگائی. تو استاد جی نے کہا کہ ہر چیز کی قیمت اس کی مارکیٹ میں ہوتی ہے، دین کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے. دین کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے. وہ دین ہم سب کی زندگی میں کیسے آ جاوے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. ہم سب بھی یہ چاہتے کہ ہم کامیاب ہو جاوے، اور اللہ بھی یہ چاہتے کہ میرے بندے کامیاب ہو جاوے. ہم سب کامیابی اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بڑی کامیابی دینا چاہتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب اپنے دماغ کے مطابق کامیابی کو چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو بہت بڑی کامیابی دینا چاہتے ہیں. ساری دنیا میں جتنی دوڑ دھوپ ہے، ساری دنیا میں جتنے لوگ تھک رہے، وہ کامیاب ہونا ہی چاہتے ہیں، اور اللہ بھی ہمیں کامیاب کرنا ہی چاہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے. دنیا کی راحت نہیں ہے، دنیا کی تکلیف نہیں ہے. اصل تکلیف آخرت کی تکلیف ہے، اور اصل راحت آخرت کی راحت ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب نمونہ اور سیمپل ہے. دنیا کا مکان سیمپل ہے، دنیا کی عورتیں سیمپل ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کا پیسہ، یہاں کی راحت کے جتنے سامان،
اور یہ وہ سب کا سب سیمپل اور نمونہ ہے. اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی میں ہے. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں دے گا جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل و خیال میں دل کے اندر وہم و خیال گزرا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی میں دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو دین کے ذریعے سے ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور کامیابی دین میں ہے. آدمی دین پر چلتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. اللہ والوں نے سمجھایا ہے، مثال دی ہے. رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر نعمتوں کی بوچھار برساتا ہے. بلکہ غریب سے غریب آدمی کو رمضان میں جو نعمتیں میسر ہوتی ہے، مالدار آدمی سال بھر خواب میں بھی نہیں دیکھتا. ہم سب کو معلوم ہے افطاری میں کیا کیا نہیں ہوتا. قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کے شربت، قسم قسم کے بھجیے اور چکن دانے اور سیخ کباب اور سموسے، اور اگر گننا چاہے تو سب بولیں گے تو بھی آئٹمیں ختم نہیں ہوگی. اتنی ساری نعمتیں ملتی ہے. یہ ساری نعمتیں جانے دو، خالی اتنا سوچو رمضان جانے کے بعد تربوز کس نے دیکھا؟ جو 5-10 روپے کلو ملتا ہے وہ بھی کھایا رمضان کے بعد. اور رمضان میں تو کھجور کیسی اور کیسے قسم قسم کے فروٹ. یہ روزے کی برکت. تو روزہ رکھنا اللہ کا ایک حکم پورا کرتے ہیں، اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں. بلکہ افطاری کے موقع پہ تو ایک ہی قسم کی پلیٹیں سجاؤ، اور جب مسجد میں اعلان ہو افطاری کا تو ایک روزدار کو پلیٹ دے دو اور ایک پلیٹ بے روزدار کو دو جس نے روزہ نہیں رکھا. اور جب اعلان ہو جاوے افطاری کا وقت ہو چکا ہے، روزہ کھولو اور دونوں کو کھانا شروع کرو. سچ بتاؤ کس کو مزہ آئے گا؟ بلکہ قسم قسم کی نعمتیں بے روزدار کو دو، اور خالی چٹنی روٹی، سبزی روٹی یا کھجور پانی یہ روزدار کو دو، اور بغیر روزے والوں کو قسم قسم کی نعمتیں دو اور دونوں کو کھانا شروع کرو. تو روزدار کو جو چٹنی روٹی میں مزہ آئے گا، مرچ اور روٹی میں جو مزہ آئے گا، کھجور اور پانی میں جو مزہ آئے گا، سچ بتاؤ یہ اچھی اچھی نعمتوں میں یہ بھی روزدار کو مزہ آئے گا. حدیث میں للصائم فرحتان، روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی جب بندہ روزہ کھولتا ہے تو روزہ کھولنے کے موقع پہ ہوتی ہے، وہ خوشی دنیا کے کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی. وہ کہا گیا نا بھوک اللہ کے خزانے سے آتی ہے. پیسوں کے ذریعے سے آدمی کھانا خرید سکتا ہے، دنیا میں کہیں بھوک نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں کے ذریعے سے اے سی خریدو، گدا خریدو، ڈنلوپ خریدو، لیکن نیند کہیں خریدی بھی نہیں جا سکتی. وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو روزہ کھولنے کے موقع پہ روزدار کو جو مزہ آتا ہے، دنیا کے کسی منسٹر کو بھی وہ روزہ کی وہ مزہ مل نہیں سکتا. تو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، اللہ کا ایک حکم پورا کیا تو اللہ نے ایسی نعمتیں اور اتنی خوشی دی. اگر ایمان والا صبح سے لے کے شام تک اور پوری زندگی میں جتنے احکامات ہیں ان سارے احکامات کو اور پورے دین پر عمل کرنے والا بن جاوے تو کتنا مزہ آ جاوے. مزہ ہی مزہ ہے، دین پر چلنے میں مزہ ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہم سب کی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. تو ہم سب بھی یہ چاہتے کہ ہم سب کامیاب ہو، اور اللہ بھی یہ چاہتے کہ میرے بندے کامیاب ہو. اللہ ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. جب کامیابی سمجھنی پڑے گی. اللہ نے آخرت کی کامیابی کو کامیابی کہا ہے اور ہم دنیا کی چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. کسی بہت بڑے اللہ والوں نے مثال دے کر ایگزامپل دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 4-5 دوست تھے، الگ الگ علاقے کے رہنے والے تھے، الگ الگ بولی جانتے تھے، الگ الگ ملکوں کے 4-5 دوست تھے. وہ جمع ہو گئے اور جمع ہوتے گھومنے کے لیے کہیں دور جنگل نکل گئے. بہت دور گئے، سب کو لگی بھوک. چاہے ان کی دوستی ہو گئی تھی لیکن زبان نہیں جانتے تھے. کوئی ہندوستان کے رہنے والا ہندی جانتا تھا، کوئی عربستان کے رہنے والا عربی جانتا تھا، کوئی انگلستان کے رہنے والا انگلش جانتا تھا، کوئی پرشین جانتا تھا، کوئی جرمنی کی زبان جانتا تھا. سب الگ الگ بھاشائیں جانتے تھے. اب بہت دور نکل گئے، سب کو لگی بھوک. اب سوچا کہ کھانا کھاویں، کہ ایک آدمی کو بستی میں بھیجو کھانا خرید کے لے کے آویں. کہا ٹھیک ہے.
تو ایک آدمی تیار ہوئے, بولے کیا کھائیں گے, کیا لانا ہے؟ جس سے طے ہوتا ہے سب کو کھانا ہے, بولے کیا لائیں گے؟ تو کوئی گنوا بھی یہ لانا یہ لانا, ایسے طے کر رہے کیا کھانا. تو ہندوستان والا بولا کہ میں انگور کھاؤں گا. آپ لوگ جانتے ہیں نا انگور, دراکش. تو ہندوستان والا بولا کہ میں انگور کھاؤں گا. جیسے ہندوستان والا بولا میں انگور کھاؤں گا, تو ایک عربی جانتا تھا, عربستان والا بولا میں انگور نہیں کھاتا. انا اريد العنب, عربی میں انگور کو اینب کہتے ہیں. تو ہندوستان والوں نے کہا کہ میں تو انگور کھاؤں گا. تو عربستان والا بولا کہ میں تو اینب کھاؤں گا, میں انگور نہیں کھاؤں گا. ایک انگلستان والا انگلش جانتا تھا, وہ نہ ہندی جانے نہ انگلش جانے نہ وہ عربی جانے. تو اس نے کہا کہ میں تو گریپس کھاؤں گا. اب انگلش میں انگور کو گریپس کہتے ہیں. تو ہندوستان والا کہتا ہے میں انگور کھاؤں گا, اور عربی بولا کہ میں اینب کھاؤں گا, اور انگریزی والا بولا کہ میں گریپس کھاؤں گا. تو ایک فارسی جانتا تھا, پرشین. تو پرشین والا بولا کہ میں تو نہ انگور کھاؤں گا, نہ گریپس کھاؤں گا, نہ اینب کھاؤں گا, میں تو رس کھاؤں گا. فارسی بھاشا میں انگور کو رس کہتے ہیں. اس نے کہا میں رس کھاؤں گا. تو یہ جرمنی کے رہنے والا تھا, تو جرمنی کی بھاشا الگ. تو جرمنی والا کہہ رہا ہے کہ نہ میں انگور کھاؤں گا, نہ اینب کھاؤں گا, نہ گریپس کھاؤں گا, نہ رس کھاؤں گا, میں تو استافین کھاؤں گا. جرمنی میں انگور کو کیا کہتے ہیں جی؟ استافین. اور انگلش میں جی گریپس. سونے والے بولو انگلش میں, اور عربی میں اینب. عربی میں اینب, اور فارسی میں رز. فارسی میں کیا کہوے؟ رز. فارسی میں رس کہوے, اور انگلش میں گریپس کہوے, اور عربی میں اینب کہوے, اور ہندی میں انگور کہوے, اور جرمنی میں استافین. اب یہ شبدوں کی ہیرا پھیری سے جھگڑا ہوا, بھاشا نہ جاننے سے ان کو جھگڑا ہوا. اب سب پریشان, ایک بولے اینب لاؤ, ایک بولے گریپس لاؤ, ایک بولے رس لاؤ, ایک بولے استافین لاؤ, ایک بولے گریپس لاؤ. اب ان کو جھگڑا ہوا. ایک آدمی مولوی صاحب جیسا تھا, سمجھدار تھا, وہ آیا کہ جھگڑا مت کرو. ہندی سے کہا تم کو کیا کھانا ہے؟ پیسہ لاؤ, میں انگور لاؤں گا. عربی سے کہا کیا کھانا ہے؟ اینب. پیسہ لاؤ, میں اینب لاؤں گا. اور انگلش والے سے کہا کیا کھانا ہے؟ گریپس لاؤ, پیسے میں گریپس لاؤں گا. اور فارسی والے سے کہا کیا کھانا ہے؟ وہ کیا بولا ہوگا؟ رز. لاؤ, پیسہ میں رز لاؤں گا. اور وہ جرمنی والے سے کہا تمہاری بھاشا میں کیا بولتے؟ استافین. بولے پیسہ لاؤ, میں استافین لاؤں گا. سب سے اس نے پیسہ لیا, اور پیسہ لے کے گیا بازار, اور دراکش کی لونکی لے کے آ گیا, انگور کی جھونکی لے کے آ گیا, کھوشا لے کے. اب ہندوستان والا بھی خوش انگور دیکھ کے, اور عربستان والا بھی خوش اینب دیکھ کے, اور فارسی والا بھی خوش رس دیکھ کے, اور انگلش والا بھی خوش گریپس دیکھ کے, اور جرمنی والا بھی خوش استافین دیکھ کے. اللہ والوں نے اس مثال کو دیکھ کر یہ سمجھایا کہ شبدوں کی ہیرا پھیری اور الفاظ کا تغیر اور بھاشا نہ جاننے سے جھگڑے ہوئے تھے. چاہتے سب ایک ہی چیز تھے, لیکن جانتے نہیں تھے. جو جھگڑا ہوا تھا, اللہ والوں نے سمجھایا ساری دنیا کا یہی حال ہے. جیسے مولوی صاحب جیسا سمجھدار آدمی انگور کا کوشا لے کے آ گیا, ایسے اگر زندگی میں دین آ جاتا ہے تو مزے ہی مزے ہے, اور کامیابی ہی کامیابی ہے. تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. وہ اللہ کا مبارک دین ہماری زندگی میں آ جائے گا. اگر دین زندگی میں آئے گا تو دین زندگی میں برکتوں کو لے کے آتا ہے, محبت کو لے کے آتا ہے, بھائی چارگی کو لے کے آتا ہے. اگر دین زندگی میں آ گیا تو آدمی کامیاب ہی کامیاب ہے. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں اللہ کا دین آ جائے. دین کسے کہتے؟ دین کہتے زندگی گزارنے کا وہ خدائی طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, موت میت میں, رنج رباط میں, ان سب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے آ جاوے. دین میں سب سے بڑا مرتبہ ایمان کا ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی محتاج,
اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے اللہ اجل سے ہے، ابد تک رہیں گے. یعنی اس وقت جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں تھی، ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگی. اس وقت جتنی چیزیں ہیں، چاہے پتھر ہو، مکان ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، دنیا کا جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ، وہ پہلے نہیں تھا، ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگا. اللہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا. اللہ اجل سے ہے اور ابھی بھی ہے اور ابد تک رہے گا. کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہوگا. تو اللہ پہلے بھی تھا جسے اجل کہتے ہیں، اور ابھی بھی ہے حال میں، اور ابد تک رہے گا. چیزیں پہلے نہیں تھی، جتنی بھی چیزیں، چاہے مائک ہو، چاہے چادر ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، یہ پہلے نہیں تھی، ابھی ہے. چیزیں پہلے نہیں تھی، ابھی ہے، اور بعد میں بھی نہیں ہوگی، بعد میں ختم ہو جائے گی. تو اللہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا. چیزیں پہلے نہیں تھی، ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگی. انسان پہلے نہیں تھا، ابھی ہے، لیکن انسان ختم نہیں ہوتا، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے. میری عمر 50 سال کی ہے تو 52 سال پہلے میں نہیں تھا. کسی کی عمر 70 سال کی ہے، 71 سال پہلے وہ نہیں تھا. کسی کی عمر 100 سال کی ہے تو 101 سال پہلے وہ نہیں تھا. تو اللہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا. چیزیں پہلے نہیں تھی، ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگی. اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے تو پہلے نہیں تھے، ابھی ہے، لیکن مر کر مٹی نہیں ہونا ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے. اگر ایمان اعمال والی زندگی گزاری ہے، دین والی زندگی گزاری ہے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا. اور اگر بے دینی کی زندگی اور بغیر ایمان کی زندگی گزاری ہے تو بے ایمان آدمی کو دوزخ میں جانا پڑے گا. تو چیزیں تو پہلے نہیں تھی، ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگی. تو انسان کا ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، ابھی ہے، بعد میں انسان بھی نہیں ہوگا، بلکہ انسان پہلے نہیں تھا، ابھی ہے، اور یہ بس پیدا ہو گیا. تو انسان مرتا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اگر ایمان اعمال والی زندگی گزاری ہے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو جنت میں رہنا ہے. اور اگر بے دینی کی زندگی گزاری ہے اور ایمان سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے تو اس کو بہت تکلیف پڑے گی. ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے. ان عمرہ فیما افنا، کہ زندگی کہاں ختم کی، جوانی کو کہاں ختم کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جتنا جانتے تو اس پر کیا عمل کیا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں میدان محشر میں انسان کو کھڑا کر کے ہر ایک انسان سے سوال ہوگا. زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمائے خرچ سوال ہوگا، مال کہاں خرچ کیا وہ سوال ہوگا، اور جتنا جانتے ہیں اس پر کیا عمل کیا، یہ ہر ایک سے سوال ہوگا. اور 5 سوالوں کا واجبی اور معقول جواب نہ دے دے ہوئے آدمی کے قدم محاسبہ اور حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. آدمی کو جواب دینا پڑے گا. تو ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے. تو بیچ کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزارنا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کے دین والی زندگی گزارنا ہوگا. یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے، دعوت کی مبارک محنت میں یہی بات کہی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں رہ کے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کیسے کریں. دنیا میں رہ کے طریقہ صحیح کرنا. ایسا نہیں کہا جاتا سب کچھ چھوڑ دو اور ملنگ بن جاؤ. اسلام نے ملنگ بننے کو نہیں کہا. ایسا نہیں کہا جا رہا سب کچھ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور جنگل میں چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرو، یہ نہیں ہے. بلکہ بات سمجھائی جا رہی ہے، دین کہتے طریقہ صحیح کرو. استنجے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، ہر چیز کو طریقے سے کرو. اسی کو تو اطاعت کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا. تو کس نے انکار کیا؟ کہ میری اطاعت کرنے والا جنتی ہوگا
اور میری باتوں کو نہ ماننے والا، میری اطاعت نہ کرنے والا، گویا وہ نافرمانی کرنے والا اور دوزخ میں جانے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کو جنت میں جانا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ جیسے اندھے آدمی کو کہیں جانا ہو تو دیکھنے والے کا سہارا پکڑے، اندھے آدمی کو کہیں جانا ہو تو دیکھنے والے کا سہارا لینا پڑے گا، کہ دیکھنے والے کا کندھا پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے، رسی پکڑ لے۔ تو اندھا آدمی بغیر دیکھے جائے گا تو ٹھوکر کھائے گا، دیکھنے والے کے سہارے جائے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ایسے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم سب اندھے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا اور جنت جہنم کی سیر کرائی اور راز و نیاز کی باتیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، ہم سب اندھے ہیں۔ تو جیسے اندھے آدمی کو کہیں جانے والے تو دیکھنے والے کا سہارا پکڑے، ایسے ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ ہر کام ہم سب طریقے سے کریں گے، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اطاعت اسی کا نام ہے، یہ محنت اسی کی ہے۔ تو ہم سب کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین آ جانا چاہیے۔ تو دین اس کو نہیں کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ دنیا میں رہ کر طریقہ ہم صحیح کرنا ہے۔ جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، ایسے بغیر دنیا کی چیزوں کے ہم رہ نہیں سکتے۔ کشتی کو چلنے کے لیے جتنا پانی ضروری، اتنا ہی ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے دنیا ضروری۔ لیکن کشتی اس وقت تک چلے گی جب تک پانی کے اوپر ہوگی، اگر کشتی میں پانی آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ ایسے ہم سب کے سب کو دنیا سے انکار نہیں ہے، لیکن طریقہ سیکھنا پڑے گا اور ہمارے دل میں دنیا نہ آ جائے۔ اس لیے کلمے کا مفہوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ کے سوا۔ جی اللہ میں لگنا چاہیے، جی اللہ میں لگنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے، خادم نے آ کے خبر دی کہ حضرت ہمارا جو پانی کا جہاز جو کاروبار کے لیے دوسرے ملک جا رہا تھا ڈوب گیا۔ تو ایک دم کہنے لگے الحمدللہ۔ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد خادم نے آ کے خبر دی کہ وہ خبر غلط تھی، وہ جو پانی کا ہمارا مال بھر کے جو جہاز جا رہا تھا وہ بچ گیا، جو ڈوبا وہ اور کسی کا تھا، ہمارا تو بچ گیا، کنارے لگ گیا۔ تو کہنے لگے الحمدللہ۔ تو خادم نے بر وقت پوچھ لیا کہ اچھی خبر پہ الحمدللہ ہوتا ہے، بری خبر پہ انا للہ ہوتا ہے؟ تو ہم نے آپ کو خبر دی کہ پانی کا جہاز ڈوب گیا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب یہ خبر دی کہ پانی کا جہاز بچ گیا، کنارے لگ گیا، تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو کیا بات تھی، دونوں بھی آپ نے الحمدللہ کہا؟ کہ میں نے جہاز کے ڈوبنے یا بچنے پہ الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ مومن کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ دل میں اللہ بسا ہوا ہو۔ جیسے ہی میں وضو کر رہا تھا آپ نے مجھے خبر دی کہ ہمارا پانی کا جو جہاز جا رہا تھا مال بھر کے وہ ڈوب گیا، تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ جہاز کے ڈوب جانے کے غم میں کہیں دل تو اللہ سے پھر نہیں گیا۔ تو جیسے آپ نے خبر دی کہ جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے جیسے آدمی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی اعلان ہو کہ جس کے پیسے گم ہو گئے ہو تو خط پہ آ کے لے جاوے، تو سب دیکھیں گے میرے ہے کہ گم گئے۔ کسی کا موبائل تو فوراً میں میرا موبائل کہاں ہے، آدمی فوراً اپنی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو خادم نے جیسے ہی کہی بات کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا تو جہاز کی طرف نہیں دیکھا، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں جہاز ڈوب جانے کی بری خبر سے میرا دل تو اللہ سے ہٹ نہیں گیا۔ میں نے دیکھا دل تو اللہ میں لگا ہوا ہے، دل تو اللہ میں لگا ہوا ہے، تو میں نے الحمدللہ کہا۔ اور 2-4 گھنٹے کے بعد آپ نے خبر دی کہ جہاز تو ہمارا بچ گیا، کنارے لگ گیا، اور کسی کا ڈوب گیا، تو کہ اس کے بچ جانے کی خوشی میں میرا دل اللہ سے ہٹ تو نہیں گیا، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، مسلمان اسے کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کر جو 6 نمبر سمجھائے جاتے ہیں تو اس میں تیسرا نمبر سمجھایا جاتا ہے ذکر، علم ذکر۔ تو علم ذکر کہ بھئی حال کے امر کو پہچاننا، اللہ کا دھیان نصیب ہونا۔ کیا مطلب حال کا امر پہچاننا؟ کہ ہر وقت آدمی یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے،
آدمی اگر کاروبار کر رہا ہے دکان پہ، تو دکان پہ اگر دکان کرے گا، دھندا کوئی بھی کاروبار کرے گا، تو 100 کی چیز 110 میں بیچی، وہ 10 روپیہ ہمارا نفع نہیں ہے، وہ 10 روپیہ تو ہمارا منافع، وہ 10 روپیہ تو ہمارا مقدر ہے، وہ ہمارا نفع نہیں ہے، وہ ہمارا مقدر ہے۔ ہمارا نفع یہ ہے کہ ہم نے سچ بول کے بیچا، سامنے والا خوش ہو کے جاوے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے باہر دکان لگائی، اور دکان بہت اچھی چل رہی تھی، ایک مدت تک دکان چلی، بہت اچھی چل رہی تھی، ایک دم سے بند کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی، آپ نے کیسے بند کر دی؟ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی آدمی کوئی چیز خریدے، کاروبار کرے اور کوئی چیز بیچے، سامنے والا واپس لے کے آوے تو بغیر آنا کانی کیے واپس لے لے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو مجھے تو کاروبار کرنا نہیں تھا، میں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے دکان لگائی تھی، تو میری دکان چل رہی تھی، میں منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ کب کوئی واپس آوے اور میں اس کو واپس لے کے اس کا پیسہ واپس دے دوں۔ تو آج 6 ماہ کے بعد گراہک واپس آیا تو میں نے اس کی چیز واپس لے کے پیسہ واپس لوٹا دیا، تاکہ میرے لیے جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ ہو جاوے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو حال کے امر کو پہچاننا، تو کہا کہ 100 کی چیز 110 میں بیچی تو 10 روپیہ ہمارا مقدر ہے، نفع نہیں ہے۔ نفع تو یہ ہے کہ ہم سچ بول کے کاروبار کریں، اور 100 کی چیز 90 میں گئی تو 10 روپیہ ہمارا نقصان، کھوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمارا 10 روپیہ 100 کی چیز 90 میں گئی، یہ ہمارا مقدر ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بول کے کاروبار کیا، ہم نے ڈنڈی ماری، یا کوئی عیب تھا تو اس کو چھپا دیا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کے جو 6 نمبر سمجھائے جاتے، دعوت کی محنت کے جو 6 صفات ہے، وہ 6 صفات 6 نمبر نہیں ہے، وہ زندگیوں میں دین لانے کی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکال کر 6 صفات سمجھائے جاتے۔ پوری دنیا بے دینی کا شکار ہے، پوری دنیا بے دینی کا روگ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس پوری دنیا کی بے دینی کو سامنے رکھ کر اللہ والوں نے 6 صفات تجویز کیے ہیں۔ یہ جو 6 نمبر ہے، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت اللہ۔ ایمان یعنی کلمہ پڑھنا، ایمان بنانا، نماز یعنی نمازوں کا اہتمام کرنا، علم یعنی علم کو سیکھنا، ذکر یعنی تسبیحات کی پابندی کرنا، اکرام یعنی لوگوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر رحم، علماء دین کی قدر، اخلاص یعنی اپنی نیت کو صحیح کرنا، اپنی نیت کو سدھارنا، اور دعوت اللہ یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے راستے میں جانا۔ یہ 6 نمبر ہے، ہر نمبر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایمان سے بات چاہی جاتی ہے، ہم سب کے دلوں کا یقین صحیح ہو، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ نماز سے یہ بات چاہی جاتی ہے 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پہ آوے اور ہم براہ راست اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے۔ علم سے یہ بات چاہی جاتی ہے تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو، ہر بات کو علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر کرنے والے بنے۔ ذکر سے بات چاہی جاتی ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ حکومت کا دھیان ہوتا ہے کہ CCTV کیمرے ہیں، اگر اوور سپیڈ گاڑی جائے گی تو گھر پہ فرفری آ جائے گا، موبائل پہ میسج آ جائے گا کہ آپ نے گاڑی 120 پہ چلائی، وہ راستہ تو 80 کی سپیڈ کا تھا۔ تو حکومت کا دھیان ہے تو آدمی کے لیے حکومت کے قوانین پہ عمل کرنا آسان، ایسے بندے کو اللہ کا دھیان ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے تسبیحات کی پابندی ہے۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تسبیحات کی پابندی سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کا نام لیں گے، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے، اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے۔ جیسے دنیا والوں کو حکومت کا دھیان ہے تو حکومت کے قانون پہ عمل کرنا آسان، ایسے اللہ کے بندے کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ جسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اصل ذکر یہ ہے کہ آدمی ہر وقت کا حکم پورا کرنے والا بنے۔ تسبیحات کی پابندی وہ اصل ذکر نہیں ہے، اصل ذکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ہر وقت کا حکم پورا کرنے والا بنے۔ اس پر کھڑا کرنے کے لیے تسبیحات کی پابندی ہے۔
یہ تسبیحات کی پابندی اس کے لیے ہے. تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے. مسنون دعا کا اہتمام ذکر میں داخل ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مسنون دعاؤں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہیں. یہ جتنی مسنون دعا ہے اس میں ایمان ٹپکتا ہے. ابھی صبح اٹھے تو پڑھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ وہ اللہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. احیانا بعد ما اماتنا، اللہ نے موت دے کے اٹھایا. اس کی حدیثوں میں ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. جیسے آدمی مر جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے جب تک سو گیا، جب تک بیدار نہیں ہوتا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اس لیے روزانہ سونے کے موقع پہ سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرا حکم ہوگا تو زندہ ہوں گا. اب آدمی کو دھیان ہو کہ میں سوتا ہوں، اور یہ بھی دھیان ہو کہ آج میں سوتا ہوں، صبح اٹھوں گا، کل موت کے موقع پہ سوؤں گا تو قبر میں اٹھوں گا. روزانہ آدمی اس استدعا کے ساتھ سوئے کہ میں سوتا ہوں، صبح اٹھوں گا، اموت و احیا، تیرے نام سے مرتا ہوں اور تو مجھے زندہ کرے گا، یعنی تو مجھے اٹھائے گا. تو روزانہ آدمی سوتا ہے، لیکن جس دن سوئے گا اللہ موت کی نیند سلائے گا تو اس کو قبر میں اٹھنا پڑے گا. تو آدمی اس دھیان کو پیدا کرے. یہ دھیان روزانہ ہم کو پیدا ہو تو ذکر سے بات چاہی جاتی ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے. اور اللہ والوں نے کہا ہے کہ ذکر الگ الگ معنوں میں آتا ہے. ایک تو ذکر کرنا اللہ کے نام سے، یعنی تسبیحات کی پابندی کرنا اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا. تو ایک اللہ کو یاد کرنا اللہ کے نام سے، ایک اللہ کو یاد کرنا اللہ کے احکام سے، یعنی حکموں کو پورا کرنا. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اس نماز کو سیکھ کر پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ کے احکام سے، یعنی جتنے احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اور ایک اللہ کو یاد کرنا اللہ کے کام سے، جینو کھئیے اینو گئیے، جس کا کام ہے اس کا گاوے، یعنی اللہ کا کام کرنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا. ہر چیز زندگیوں میں محنت سے آتی ہے، دین بھی زندگیوں میں محنت سے آتا ہے. یہ محنت اس کی محنت ہے. 6 صفات اس کے لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ بے دینی کا روگ ہے وہ دور ہوگا دعوت کی مبارک محنت سے. یہ 6 صفات زندگیوں میں آنے سے، اکرام سے یہ بات چاہی جاتی ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے سارے لوگوں کو راحت پہنچے. یہ تو ادنا چیز ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر رحم، علماء دین کی قدر کرنا. مناسل اکرام سے بات چاہی جاتی ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ، اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ. کہ جیسے دنیا میں تالا لگتا ہے چیز کی حفاظت کے لیے، ایسے اکرام ہوگا تو عمل باقی رہے گا، ورنہ سارا کرایا بیکار ہو جائے گا. وہ حدیث میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون؟ صحابہ فرمایا جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. کہا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت پہ اتنے نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑ پہ رکھ دی جاوے تو پہاڑ دب جاوے. لیکن حق لینے والے آئیں گے، حق والوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو وہاں حق لینے کے لیے آئیں گے لوگ کل قیامت کے دن. تو اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، تو اس کی جو نیکیاں ہوگی اس حق کے بدلے میں دے دی جائے گی. ایک ایک آنے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دی جائے گی. تو نیکیاں تو اتنی تھی کہ پہاڑ دب جاوے، جیسے ملک عرب کے پہاڑ. لیکن لوگوں کے حق دبائے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، تو وہاں ساری نیکیاں دے دی جائے گی، پھر بھی حق لینے والے باقی رہیں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کو اونٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے. اس نے کہا کہ اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ. اخلاص سے یہ بات چاہی جاتی ہے اللہ کی رضا کا جذبہ نصیب ہو، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اور 6 نمبر سے بات چاہی جاتی ہے جان مال کے دھوکے سے بچنا. جان اللہ کی، مال اللہ کا، ہم اپنا سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے نکلنے کے لیے اللہ کے راستے کی 4 مہینے کا خروج ہے. اس نے کسی جگہ بات سمجھائی گئی کہ یہ جو 6 نمبر ہے ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت اللہ. پہلا نمبر کون سا؟
دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. میرے اکیلے کا جتنی آواز آتی ہے، آپ اتنے سارے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. تو کسی جگہ سمجھایا گیا ایمان پر محنت کرو گے کفر شرک سے بچو گے. ایمان پر محنت کرو گے کفر شرک سے بچو گے. نماز پر محنت کرو گے گناہوں سے بچو گے. نماز پر محنت کرو گے گناہوں سے بچو گے. علم پر محنت کرو گے جہالت سے بچو گے. علم پر محنت کریں گے، ذکر پر محنت کریں گے غفلت سے بچیں گے. ذکر پر محنت کریں گے اور اکرام پر محنت کریں گے دشمنی سے بچیں گے. اکرام پر محنت کریں گے اور جس کا لیا اس کا لیا اس لیے دشمنی ہے. حق والا کا حق ادا کرو. ساری دنیا میں لینے کے جھگڑے، دینے کا کہیں جھگڑا نہیں ہے. وہ تو صحابہ کا دور تھا اور پہلے کے زمانے کا دور تھا. بنی اسرائیل کا بھی قصہ لکھا ہے، حضرت عمر کے زمانے کا بھی قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو زمین بیچی. ایک آدمی نے ایک آدمی کو زمین بیچی، بیچ دی، بات ختم ہو گئی. مدت گزرنے کے بعد جس نے وہ زمین خریدی تھی اس نے سوچا میں مکان بناؤں. تو مکان بنانے کے لیے وہ نیچے پائے کا کام شروع کیا. بنیاد کھودی، پائے کھودے مکان بنانے کے لیے کہ بھئی چلو نیچے کام شروع کرو فاؤنڈیشن کا. تو اندر سے چرو نکلا، مرتبان نکلا، تانبے کی پورا بہت بڑا مٹکا اور گھڑا اور اس میں سونا مہرے رکھی ہوئی ہے. اس آدمی نے اس کو اٹھایا اور جس سے خریدا تھا اس کے گھر گیا تو کہا کہ ارے بھائی ایک مدت پہلے میں نے تجھ سے مکان بنانے کے لیے زمین خریدی تھی، انتظام نہیں تھا، ابھی انتظام ہوا ہے. میں نے مکان بنانا شروع کیا، اندر سے سونا چاندی کے سکے نکلے، یہ تیرا تو لے لے. اس نے کہا میں نے تجھے بیچ دی، تو مالک ہے. اس نے کہا میں نے تو زمین خریدی تھی، چرو نہیں خریدا تھا، مرتبان اور سونے چاندی کے مہرے اور سکے نہیں خریدے تھے. وہ کہا نہیں بھائی میں نے بیچ دیا، اب میں نہیں لے سکتا. اس نے کہا میں نے تو زمین خریدی، زمین ہی لوں گا. اور ہمارا زمانہ ہو تو کسی کو پتا بھی نہ چلے، کسی کو دیوے بھی نہیں. ہمارے یہاں لینے کے جھگڑے، وہاں دینے کے جھگڑے تھے. اور دینے کے جھگڑے تو دونوں اس وقت جو قاضی تھے اس قاضی کے پاس گئے اور جا کے اپنا مقدمہ درج کروا دیا کہ کہہ رہے میں نے زمین خریدی تھی، چرو نکلا اس کا ہے، وہ لیتا نہیں ہے. وہ کہتے میں نے بیچ دی، میں لے ہی نہیں سکتا. دونوں کو الگ الگ بھی سمجھایا لیکن دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے دل میں بات ڈالی. دونوں کو پوچھا آپ کی اولاد ہے؟ تو ایک کا بیٹا تھا، ایک کی بیٹی تھی اور جوان تھے، شادی کی عمر کو پہنچ گئے تھے. تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ایسا کرو دونوں کی شادی کروا دو. کوئی بات نہیں ہے، آپ طے کرو تو کر لیں گے. تو دونوں کی نکاح کروا دیا اور دونوں کو ہدیہ دے دیا. تو اللہ نے راستہ نکالا. تو اس زمانے میں دینے کے جھگڑے تھے، آج کے زمانے میں لینے کے جھگڑے. یہ چوتھا نمبر اس کے لیے ہے. چوتھا نمبر اس کے لیے ہے کہ اکرام پر محنت کرو گے تو دشمنی سے بچو گے، اخلاص پر محنت کریں گے دکھلاوے سے بچیں گے. اللہ کا احسان ہے، دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اتنا سارا خرچ بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر داہنے ہاتھ نے کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. یہ تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو پتہ چلا اخلاص کون سے جانور کا نام ہے. ورنہ پہلے کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو ایک چھوٹی تپیلی بھی شادی میں ہدیہ دیوے تو اس پر مشین سے لکھوا دیتے تھے کہ یہ تپیلی کس نے دی. مسجد میں کسی کا انتقال ہو جاوے تو گھڑیال کے کانچ پر لکھتے تھے یہ گھڑی کس نے رکھی ہے مسجد میں. مائی کی ڈنڈی پہ لکھ دیتے تھے، کرسی کے پایوں پہ لکھ دیتے تھے، یہ کرسی مکوڑے جیسے عروج سے لکھتے تھے. پہلے پینٹر تو تھے نہیں تو ایسے ہی لکھ دیا جاتا تھا کرسی کس نے رکھی. تو پہلے واہ واہ کا، نام و نمود کا جذبہ تھا. لیکن اس مبارک محنت کی برکت سے آج لاکھوں روپے کا ایسی، لاکھوں روپے کا مشین، کروڑوں کی مسجدیں بنتی ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم کون کر رہا ہے. تو یہ دعوت کی مبارک محنت ہے. تو محنت سیدھی سادھی ہے، اس محنت کی سادگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. تو اخلاص پر محنت کرو گے دکھلاوے سے بچو گے، اور کا دعوت پر محنت کرو گے تو بے دینی سے بچو گے. پوری دنیا بے دینی کا شکار ہے، اس کے لیے دعوت کی لائن سے محنت کرنی چاہیے. تبلیغ کی لائن سے محنت ہوگی، دعوت کا مبارک کام ہوگا تو لوگ بے دینی سے بچیں گے.
اسے کسی جگہ سنا ایمان سے عمل زندہ ہوگا، ایمان سے عمل زندہ ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوگا، علم سے عمل مکمل ہوگا، علم سے عمل مکمل ہوگا، اور ذکر سے عمل جاندار بنے گا، عمل میں جان پیدا ہوگی، اور اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، حفاظت میں رکشن میں آ جائے گا، اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، اور اخلاص سے عمل قیمتی بنے گا، اخلاص سے عمل قیمتی بنے گا، اور دعوت سے عمل دوسروں میں منتقل ہوگا، دعوت سے عمل دوسروں میں زندہ اور منتقل ہوگا۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ الگ الگ لائن سے کام لیتا ہے۔ اس زمانے میں دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آ رہا ہے، ورنہ پہلے بڈھے لوگ مسجدوں میں آتے تھے، داڑھی تو کوئی رکھتا ہی نہیں تھا، سر پہ ٹوپی رکھنا بھی ایک عار اور شرم محسوس ہوتی تھی، اتنے مدارس نہیں تھے، اتنے علماء کرام نہیں تھے۔ اس وقت جتنا دین دکھائی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو ذریعہ بنایا ہے۔ محنت سیدھی سادھی ہے، اس محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، لیکن ہر چیز جیسے محنت سے قابو میں آتی ہے تو یہ دین اور یہ محنت بھی زندگیوں میں محنت سے قابو میں آتا ہے۔ یہ ہمارا اجتماع 2 دن سے ماشاءاللہ بیانات ہو رہے، آئندہ کل ابھی دعا ہونے والی ہے، رات کو بھی جیسے تشکیل ہوئی لیکن جیسے ہونے چاہیے نام نہیں آئے، ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے برسوں لگا دیے، اور دین کے لیے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، آدمی کو مشکل لگتا ہے، دین کے لیے 4 مہینے مانگے جائے۔ اتنا مبارک دین، اتنا قیمتی دین زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اور ہمارے محنت کرنے سے کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں الگ الگ لائن سے کام لیتا ہے۔ جیسے پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن پانی کی برکت سے سب چیزوں میں تاثیر آتی ہے، مرچی کی تکھاس پانی سے، تربوز کی لالاس پانی سے، اور شیرڈی کی مٹھاس پانی سے، اور انانس کی پیلاس پانی سے، دنیا کی سب چیزوں کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پانی پہ موقوف رکھی ہے۔ ایسے محنت اور کام سیدھا سادہ ہے۔ ہمارے چلے 4 مہینے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا چلہ 4 مہینہ لگانا جو ہے وہ اس کی برکت سے بہت آسانی سے غیر محسوس طریقے سے زندگیوں میں دین آئے گا۔ اب ہم سے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، ہم سے چلہ مانگا جاتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہے جانے کے بارے میں۔ اتنا بڑا مجمع تھا، رات کو تشکیل ہوئی، 4 ماہ کی تشکیل ہوئی، 8-9 نام آئے، چلے کی تشکیل ہوئی، کوئی کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا ضلع، 20 تقریباً زون، ہر زون میں 15-15 20-20 گھر ہوں گے، کتنی ساری واڑیاں، کتنی ساری مسجدیں، لیکن ابھی ہم نے اس کو دل پر لیا نہیں ہے، وہ دل پر لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اللہ کے راستے میں وقت لگانا، یہ ہاتھ پیر مارنا ہے، جسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گجراتی کے تھے، وہ ایک آسان مثال دیتے تھے، اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانا، اللہ کے راستے کی قربانی دینا۔ کہ ہماری قربانی دینے سے کیا ہوگا، ہم قربانی تو دنیا کے خاطر دیتے ہی ہے، لیکن دین کے خاطر 4 مہینے لگائیں گے تو یہ بہت آسان اور کم محنت ہوگی، لیکن فائدہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ پر ایسی مثال دیتے تو نہیں سمجھاتے تھے کہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر ایک جنگل تھا، جنگل میں بہت بڑا شیر تھا، اور جنگل کا راجا ایسے بھی شیر ہوتا ہے۔ تو جنگل بہت بڑا تھا، گھنا جنگل تھا، سارے ہی جانور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور ایک شیر بھی تھا۔ ایک لومڑی تھی شیار، لومڑی تھی شیار، وہ اپنی پول میں کسی گفا کے اندر، کوک کے اندر بیٹھی رہتی تھی، وہ اپنے بچوں کو لے کے، اس کے بچے، اس کو بھی آئی تو بچے بھی ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے شیر آ رہا ہے، اب سوچا کہ شیر تو کسی بھی جانور کو جنگل میں کھا جاوے، پنجہ مارے اور کھا جاوے، تو لومڑی نے دیکھا کہ ابھی شیر آ رہا ہے اور شیر ابھی میرے بچوں کو کھا جائے گا۔ آدمی اپنے بس کی کوشش کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے، مجھے یہی سمجھانا ہے۔ 4 مہینے جانا، چلہ جانا، اللہ کے دین کی محنت کرنا، وہ اپنے بس کی کوشش ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر تو لوگوں نے گردنیں کٹائی، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کروایا، خون بہایا، ہم کیا کر سکتے؟ آج کے زمانے میں پسینہ بہانا ہے اور جذبات کو قربان کروانا ہے، اور اللہ کے راستے میں مسجد کی چٹائی پہ سونا ہے، پنکھوں کے نیچے، اے سی میں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بس ہماری کیا قربانی ہے؟ اللہ کے راستے میں جانے کی قربانی کیا؟ پہلے کے زمانے میں تو کیسی قربانی کہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا،
اور اپنی قبروں کو ملکوں میں بنا دینا، ایسی قربانی ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں ہمارا یہ اللہ کے راستے میں جانا اور قربانی دینا یہ معمولی بات ہے، لیکن اس کی برکت سے غیر محسوس طریقے سے زندگیوں میں دین آتا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ لومڑی والی بات میں کہہ رہا تھا. وہ لومڑی اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے اور شیر آیا. اس نے سوچا کہ شیر میرے بچے کو کھا جائے گا تو مجھے اپنے بس کی کوشش کرنی چاہیے، کیا کروں؟ تو اللہ نے اس کو سجایا. اس نے ایک لکڑی لی اور اپنے بچوں کو لومڑی مارنے لگی کہ روزانہ تجھے شیر کا گوشت کھلاؤں، تو کہتی ہے مجھے شیر کاٹ کے شیر کا گوشت کھلاؤ، شیر کا گوشت کھلاؤ. روزانہ کہاں سے شیر لانے کا؟ سو جا یوں کر کے 3-4 لکڑیاں ماری بچے کو. اپنے بچوں کو بچانا تھا تو کوشش کی، شیر آ رہا ہے. اب شیر ہوتا ہے، وہ اگر دھڑاڑ اور گرجنا بھی کرے تو سارے جانور مر جاوے. لیکن اس نے اپنے بس کی کوشش کی کہ شیر سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کیسے بچانا. تو اس نے اس کو لکڑی سے مارنا شروع کیا اور کہا روزانہ تجھے بھاگ کا گوشت کھلاؤں، روزانہ شیر کا گوشت تجھے کہاں سے لا کے کھلاؤں. شیر نے سنا تو کان اونچے ہو گئے کہ یہ کون ہے، روزانہ اپنے بچوں کو شیر کا شکار کر کے گوشت کھلاتی ہے. اگر آج میں اس کے ہاتھ میں آ گیا تو میری خیر نہیں ہے. وہ دم دبا کے بھاگا، وہ شیر دم دبا کے بھاگا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے. اس نے اپنے بس کی کوشش کی تو وہ شیر کو بھاگنے پہ مجبور ہونا پڑا. وہ بھاگ رہا تھا، دور ایک بندر درخت پہ بیٹھا تھا. بندر نے دیکھا کہ شیر بھاگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا شیر کھڑے رہو، آپ تو بادشاہ ہے. کبھی نہ آج آپ دم دبا کے اور گھبراتے ہوئے ہانپتے ہوئے بھاگ رہے، کیا بات ہے؟ ہانپتے کانپتے آپ بھاگ رہے، کیا ہوا؟ تو کہا تجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے جنگل میں ایک لومڑی آئی ہے، روزانہ ایک شیر کا شکار کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، مار ڈالتی ہے. اب میں جی بچا کے بچ گیا اور آ گیا، ورنہ میری تو خیر نہیں تھی. بندر نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا. لومڑی کیا، کوئی بھی جانور آپ خالی گردنا اور دھڑاڑ کر دو تو سارے جانور مد دیوے، یہ ہو نہیں سکتا. بولے نہیں حقیقت میں. بندر نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں. تو پھر وہ بندر نے ذہن بنایا شیر کا، چلو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، آپ کی سمجھ پھیر ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. یہ پھر واپس آ رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لومڑی نے دیکھا کہ بندر بھی اس کو لے کے آ رہا ہے. بولے اب کیا کریں گے؟ کل تو وہ راستہ اپنایا تھا، کون سا؟ کہ روزانہ شیر کا گوشت کہاں سے کھلاؤں، روزانہ شیر کا گوشت کہاں سے کھلاؤں. دو بار بولا اب کیا کرے؟ آدمی کوشش کرے تو اللہ سجاتا ہے. تو اس کے دل میں بات ہے کہ اور کچھ کرنا پڑے گا، اپنے بس کی کوشش تو کرو. تو اس نے کہا کہ دیکھو شکار ڈھونڈنے کے لیے بندر ماما کو بھیجا ہے، اگر شکار ملے گا تو ضرور لے کے آئے گا، تو تمہیں کاٹ کے کھلاؤں گی. بندر کو بھیجا ہے شکار کو ڈھونڈنے کے لیے، اگر مل جائے گا تو ضرور وہ پکڑ کے لے کے آئے گا. تو شیر نے سوچا کہ یہ بندر لومڑی کا آدمی ہے اور مجھے مار ڈالے گا. تو پھر وہ بندر کو ایک لات ماری تو بندر تو وہیں گرا اور شیر بھاگا، ابھی بھی بھاگ رہا ہے. وہ شیر بھاگا. یہ لومڑی نے اپنے بس کی کوشش کی تو اللہ کی مدد آئی. تو جیسے ہمارا اللہ کے راستے میں قربانی دینا ایسا ہے جیسے لومڑی کا اپنے بچوں کو سمجھانا. اس نے اپنے بس کی کیسی کوشش کی لیکن اللہ کی کیسی مدد آئی. یہ فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر مجمع کی تشکیل کرتے تھے اور مجمع کو سمجھاتے تھے. اور جائے گا کون؟ طلب والا جائے گا اور طلب والے کو اللہ قبول کرتا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مجمع کی تشکیل کرتے تھے تو ایک شعر پڑھ کے مجمع کی تشکیل کر دیتے تھے. شعر جانتے ہو، شاعری کو کہتے ہیں. تو مولانا شاعری پڑھتے تھے، نہ گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، پیا جی سے چاہے سہاگن وہی بنے. مولانا کہتے تھے نہ گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، پیا جی سے چاہے سہاگن وہی بنے، کہ دلہن وہی بنتی ہے جس سے دلہا چاہتا ہے. تو مولانا فرماتے جماعت میں وہی جاوے جس کو اللہ لے جاوے. پیا جی سے چاہے سہاگن وہی بنے، یعنی اللہ جس کو چاہے وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلنے کے لیے نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ طلب والوں کو قبول کرتا ہے. تو اپنی طلب دکھانا ایسا ہے اور 4 مہینے جانا ایسا ہے جیسے لومڑی نے اپنے بس کی کوشش کی. ہمیں بھی اپنی ترتیب اللہ کے راستے میں جانے کی بنانی چاہیے. کل سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اجتماع میں پہنچایا ہے. اور اجتماع تو ہمارے یہاں تو دین کے مجلس میں خالی کہنا سننا مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ اصل اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. اللہ کے راستے میں جانا ہے،
اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے, قربانی لیتا نہیں ہے. یہ ختم ہونے والی دنیا کے لیے برسوں لگ گئے, اگر اللہ کے دین کے لیے 4 مہینے لگا دیں گے, کوئی بڑی بات اور مشکل بات نہیں ہے. ہم سب کو اپنی ترتیب بنانی چاہیے. اس میں پورا مجمع طے کرو, ہم لوگ بھی اپنی ترتیب اللہ کے راستے میں جانے کی بنانی چاہیے. اس کے لیے طے کر کے کھڑے ہو کے ہمت فرمائے, اللہ کے راستے اجتماع سے جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ 4 مہینے والے بھی کھڑے ہو جاوے اور چلے والے بھی کھڑے ہو جاوے, دونوں کھڑے ہو جاوے. کون کون تیار؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ, ماشاءاللہ. اور فرمائے ماشاءاللہ. دیکھو مولوی صاحب بھی کھڑے ہوئے, ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہوئے. اور فرمائے ہمت کرے. جماعتیں تیار ہیں, افراد تیار ہیں. کتنے سارے آپ کے زون ہیں؟ پورا مانگرول, یا آپ کا ونتھلی, آپ کا جوناگڑھ, اور آپ کے مانگرول کے 12-13 حلقے, اور آپ کا یہ جیت پور وغیرہ, کتنے سارے حلقے ہیں. ہر حلقے سے بتانے چاہیے. ساتھی موجود نہیں ہے تو بستی والے بتائے کون سی مسجد سے کتنی جماعتیں ہیں. زون وائز بتاوے کہ کون سے زون سے کتنی جماعتیں چارما کی, کتنی جماعتیں چلے کی. فرمائے تھوڑے سے حوال آ جائے تفکر, تاکہ کارگزاری تشکیل والوں کے لیے آسان ہو جائے ترتیب بنانا. یہ مانگرول والے کے سب گھر چلے گئے. خود نہیں جا رہے تو گھر سے کون جائے گا؟ وہ فرمائے طے کرو کہ انشاءاللہ فکر کریں گے. دیکھو ابھی انفرادی اعمال میں لگے, اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاوے. 9:30 بجے انشاءاللہ حلقہ لگے گا, تعلیم کا حلقہ لگے گا, اور جو مجلس ہوگی اس میں شرکت کرنے کی کوشش کرے, اور کوشش کرے اجتماعی اعمال میں جڑنے کی.